دیکھیے جس سے ہم کو محبت ہوتی نا، ہم کیا کرتے اس کے آنے کا انتظار کرتے. جیسا کہ اگر کوئی مہمان آ رہا، کوئی دوست آ رہا، کال کرتے، بار بار پوچھتے کیا جی کہاں تک آئے، کیا جی نکلے گی نہیں نکلے، کب پہنچتے، بار بار پوچھتے. جب وہ بولیں گے نا کہ دیکھو 5 منٹ میں آپ کے گھر کے سامنے رہتے، تو پھر اور خوشی کی انتہا بڑھ جاتی ہے. خوشی سے ہم کیا کرتے ہیں، دروازے کے پاس ٹھہر کے، گیٹ کے پاس ٹھہر کے، ان کے دستک کا، ان کے ڈور کی آواز کا ہم لوگ انتظار کرتے رہتے، کب آتے، کب دروازہ کھٹکھٹاتے، خوشی سے ان کا ویلکم کرتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جس سے محبت ہوتی اس کے آنے کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے. اب جیسے اگر وہ آ گئے تو فوراً ان سے سلام کرے، ہاتھ ملائے، گلے ملائے، خوشی سے ویلکم کرے، ان کے لیے اچھے پکوان پکا کے رکھے، آنے سے کھانے کے لیے پوچھے، پانی کے لیے پوچھے، یہ خوشی الگ ہی ہوتی ہے. لیکن جس کو پسند ہم نہیں کرتے، اگر وہ بولے کہ میں آ رہا ہوں، ہم کیا بولتے؟ نہیں جی ہمارے کو کام بہت ہے، ہم خود نہیں رہ رہے گھر میں، بولتے. اگر وہ نئی کال کر کے آ گیا، بتائے بغیر اگر ہمارے گھر میں آ گیا اچانک، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، جس سے ہم محبت نہیں کرتے، اگر مجبوراً ہم کو پکانا ہی پڑا، کھلانا ہی پڑا، تو بھی عورتیں کیا کرتی؟ کئی کو تو بھی آئے کہ نا مصیبت، برتن اٹھا کے پٹکتے ان کے سامنے. کئی کو تو بھی آئے کہ ایک مصیبت ہے. عام طور پر یہ جو ہمیشہ جو دشمنی والے رشتے ہوتے ہیں نا، میں بولتے رہتا ہوں، بھابھی ننند کے رشتے، دیورانی جیٹھانی کے رشتے، ساس اور بہو کے رشتے، جن کو ہم پسند نہیں کرتے آنا، تو اگر وہ آ گئے ہمارے گھر میں تو سب چیزیں نیچے اوپر ہوتے رہتی، سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں بھائی ہمارے کو یہاں آنا ان کو پسند نہیں ہے. تو اب رمضان کا مہینہ آ رہا، تم خوشی سے ویلکم کر رہے یا پھر بوجھ سمجھ رہے؟ اگر خوشی سے ویلکم کرنا ہے تو اس دعا کے ساتھ کرو. کیا ہے وہ دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین دعا سکھائی. وہ کیا ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ترمذی کی یہ روایت. ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ تو اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی، اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ اس دعا کا معنی ہے، مطلب ہے. معنی بھی سیکھو، مطلب بھی سیکھو، دعا کو بھی سیکھو. جس کو خوشی ہوتی رمضان کی، وہ انتظار کرتا کب چاند نظر آتا، دیکھتے رہتا، جیسے ہی چاند نظر آیا یہ دعا پڑھتا. لیکن جس کو خوشی ہی نہیں ہے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتا. یاد رکھو، اکثر لوگ کیا کرتے یہاں پر نہیں، اب کوئی بھی ہے تو خالی بیان کرنے والے مل صاحب جس کے بھی نمبر دکھے ان کو فون کر دے، مل صاحب دکھا کہ نہیں دکھا، مل صاحب دکھا کہ نہیں دکھا. کیا رے بھیا ہمارے گھر میں دکھتا کہ چاند؟ وہ مل صاحب کے گھر میں طلوع ہوتا چاند؟ نہیں نا. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ نظر آتا نا، دیکھو نہیں نظر آیا، نہیں دکھا. کچھ دیر کے بعد ہر مسجد میں اعلان بھی ہوتا نا. تو آپ خواہ تنگ کرنے کے لیے لوگوں کو بار بار پوچھنا، ہاں شک ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ایک فیشن بن گیا، پورے لوگوں کو فون کرتے ہوئے پوچھنا، دکھا کی دکھتا، مغرب میں نہیں دکھے تو عشاء تک تو بھی اعلان ہوتا. تو اس اعلان کا انتظار کرو، یا آپ کے گھر کے پاس ہی نظر آتا تو دیکھو الحمدللہ یہ دعا پڑھو. اور اس دعا میں ایک ہمارے لیے توحید کا سبق ہے. وہ سبق کیا ہے؟ یہاں پر کیا بول رہے؟ اے چاند تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہے. مطلب کیا ہے؟ چاند کی عبادت کرنے والوں، سورج کی عبادت کرنے والوں، یا اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے. چاند عبادت کے لائق نہیں ہے، چاند کو بنانے والے رب عبادت کا لائق ہے. اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم چاند سورج کی نہیں کرتے، ہم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے. اس لیے ہم بول رہے ہیں یہاں پر تو اے چاند تو فائدے والا نہیں ہے، تیرے کو بنائے سے جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے. تیرا بھی معبود وہ، ہمارا بھی معبود. یہ دعا بھی ہم لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے.